امام حسن مجتبی علیہ السلام کسی باغ کے سامنے سے گزرے، دیکھا ایک غلام ہے بیٹھا ہوا ہے، کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ سامنے کھڑے ہوئے ایک کتے کے سامنے پھینکتا ہے۔ کتا بھی کھا رہا ہے اور یہ غلام بھی کھا رہا ہے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ غلام تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ کہا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا میرے آقا اور مالک کا۔ کہا وہ کہاں پر رہتا ہے؟ فلان جگہ۔ کہا یہاں سے ہلنا نہیں، یہیں پر بیٹھے رہنا۔ چلے گئے، کچھ دیر بعد آئے، فرمایا کہ میں نے تمہارے آقا سے تمہیں بھی خرید لیا ہے اور تمہارا یہ باغ بھی خرید لیا ہے۔ دونوں خریدنے کے بعد کہا کہ اب یہ باغ تمہارا ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ غلام ظاہرہ قدموں میں گرا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیوں؟ فرمایا کہ تمہاری اس حریت فکر اور مردانگی کی وجہ سے کہ تمہارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک جانور بھوکا رہے اور تم اپنا پیٹ بھرو، اس حریت کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے۔ یہ ہے اہل البیت کی تعلیمات، یہ ہے اہل البیت کا رستہ۔ اس لیے فلسطین ہو یا لبنان، پارا چنار ہو یا سیریا یا دنیا کا کوئی اور حصہ، جہاں پر بھی کسی مظلوم کو مدد کی ضرورت ہو اور وہاں بھوک ہو، افلاس ہو، پیاس ہو، دوا نہ ہو، اور میں آرام سے گھر بیٹھ کر یہ سمجھوں کہ میں مومن ہوں، تو میں کسی اور کا مومن ہو سکتا ہوں، اللہ اور رسول کا مومن نہیں ہو سکتا، میں اہل البیت کا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن بننے کے لیے اہل البیت کے اس رستے پر کھڑے ہونا اور دوسرے مومن کے دکھ اور درد میں عملاً اپنے آپ کو شامل کرنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر کیمپ لگا ہے، کیمپ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، آپ سب یقیناً مدد بھی کریں گے، اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، لیکن کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر اس طرح کے ہزاروں کیمپس نظر آنے چاہیے، تاکہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اگر میں اور آپ فلسطین جا کر نہیں لڑ سکتے، لبنان جا کر نہیں لڑ سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارا زمینی فاصلہ ہزاروں کلومیٹر صحیح، لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ اسی طرح جڑے ہیں جس طرح ہمارے دل کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔